اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، ایلیٹ نیوز سے پروگرام نور قرآن سے آپ کا میزبان قاری محمد لطیف انجم حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، سوشل میڈیا پر آزادی اظہار رائے کے اس پرفتن دور میں جبکہ ہر شخص دین اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے اور بھولی بھالی عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اس پرفتن دور میں ایلیٹ نیوز نے ینگ جنریشن کی اصلاح اور ان تک دین متین کا صحیح پیغام پہنچانے کے لیے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے، جس میں انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام کے صحیح احکامات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ ناظرین کرام، روزانہ کی بنیاد پر اس چینل پر آپ کی خدمت میں مختلف موضوعات پر قرآن و حدیث کا نور جو ہے وہ پہنچایا جائے گا۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے عزت اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق ایلیٹ نیوز کا اور میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبول عطا فرمائے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ بلا تاخیر و تمہید آئیے آج کے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے توحید باری تعالی۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں اور نہ ہی اسماء میں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں اور تمام جہان اسی کے محتاج ہے، اور اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال ہے۔ کوئی بھی عقل اس کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی، کیونکہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اس کو محیط کرتی ہے اور اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، البتہ اس کے افعال کے ذریعے اجمالاً اس کی صفات کے ذریعے اجمالاً اس کی صفات اور پھر ان صفات کے ذریعے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ صفات الہی کو جو مخلوق کہے یا حادث بتائے وہ گمراہ ہے اور بددین ہے۔ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ ہی اس کے لیے بیوی ہے۔ جو اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرنے کی کوشش کرے وہ کافر ہے۔ حیات، قدرت، سمع و بصر، کلام، علم، ارادہ اس کی صفات ذاتیہ ہیں، مگر کان، آنکھ، زبان سے اس کا سننا، دیکھنا یا کلام کرنا نہیں، کیونکہ یہ سب اجسام ہیں اور وہ اجسام سے پاک ہے، اور آنکھ یہ اجسام ہے اور اللہ رب العزت اجسام سے پاک ہے۔ وہ ہر پس سے پس آواز کو سنتا ہے اور ہر باریک سے باریک جو کہ خود بین سے بھی محسوس نہ ہو وہ اس کو بھی دیکھتا ہے۔ ہمارا اس بات پر کامل یقین اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ حقیقتاً روزی پہنچانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہی ہے، لیکن ملائکہ وسائل ہیں، وہ جہت و مکان و زمان و حرکت و سکون و شکل و صورت و جمیع حوادث سے پاک ہے۔ اور اس بات پر ہمارا کامل یقین اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ کا دیدار صرف اور صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے خاص ہے، اور آخرت میں ہر صحیح العقیدہ مسلمان کے لیے ممکن ہے۔ وہ جب چاہے جیسا چاہے کرنے پر قادر ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے، نہ تھکنے والا ہے اور نہ ہی اکتانے والا، ماؤں کے پیٹوں کے اندر جیسی چاہے صورتیں بنانے پر قادر ہے، بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے اور قہر و غضب فرمانے والا ہے۔ اس کی پکڑ نہایت سخت ہے، بلندی و پستی دینے پر قادر ہے، عزت و ذلت کا وہی مالک ہے، اور اللہ رب العزت جو کچھ کرتا ہے وہ عدل و انصاف ہے، کیونکہ اللہ ظلم سے پاک ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، ہمارا اس بات پر کامل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی ذات اور اپنی صفات میں یکتا ہے، کوئی بھی اس کی صفات میں اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔